دھرتی پہ ہزار نے اپنے قدم جمائے تھے، درختوں پہ بے لباسی کا موسم آن ٹھہرا تھا، ٹھنڈی دھوپ یک بستہ ہواؤں سے لڑنے سے قاصر تھی۔ ان سرد اور اداس شاموں میں اپنے گھر کے برآمدے کے پلر سے ٹک کر ارمغان کی سنگت میں گرما گرم کافی کے گھونٹ لیتے ہوئے یا ٹھنڈی یک دھوپ میں لان کی کرسیوں پر بیٹھ کر حالات حاضرہ پر ڈسکس کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دور تلک چلتے ہوئے اس کا دل اس ٹھٹرتی رت میں بے حد مسرور تھا۔ یہ ہزا بھی اسے بہار کی مانند لگتی تھی، زرد پتوں میں خوش رنگ پھولوں کی دلکشی جھلکتی نظر آتی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے موسموں کے تغیر میں اتنی انفرادیت نہ دیکھی تھی۔ ارمغان کی محبت، توجہ اور ان کے بھرپور ساتھ نے اس کو جیسے سر تا پا بدل کے رکھ دیا تھا۔ اپنی 25 سالہ زندگی میں پہلی بار زرنگار احمد نے اس دنیا کو ایک بالکل ہی نئی نظر سے دیکھا تھا، اور وہ نظر اس محبت کی تھی جو دن بہ دن ان دونوں کے دلوں میں پروان چڑھ رہی تھی۔ To someone special who is nearest to my soul۔ کچھ دیر قبل کوریئر سے موصول ہونے والے مہکتے سرخ گلابوں کے بکے کو دیکھ کر وہ جتنی حیران ہوئی تھی، کارڈ کے لفافے پر لکھے الفاظ نے اس کی حیرت میں مزید اضافہ کیا تھا۔ اس نے تیزی سے لفافہ کھول کر کارڈ باہر نکالا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی پریشیس وائف، فرام یورس ارمغان۔ خوشنما کارڈ پہ انتہائی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے لکھے گئے یہ چند الفاظ اسے سرشار کر گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس دن کو اس نے کبھی اہمیت تک نہ دی تھی، اس دن کو ارمغان اتنی محبت سے یاد رکھیں گے۔ اس نے بکے اٹھا کر گلابوں کی مہک اپنے اندر اتاری، پھر کچھ سوچ کر اپنا سیل فون اٹھایا اور ارمغان کے نمبر پہ شکریہ کا پیغام بھیج دیا۔ چند ثانیے بعد ان کا جوابی پیغام موصول ہوا تھا۔ شکریہ کی فارمیلٹی غیروں میں ہوتی ہے، شام میں تیار رہنا، آج تم میری طرف سے ڈنر پہ انوائٹڈ ہو، سی یو سون، لو یو۔ ان کا میسج پڑھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بیزی ہیں، مگر وہ خود کو لو یو ٹو کا جوابی پیغام ارسال کرنے سے روک نہ پائی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس، رات کی مناسبت سے کیے گئے میک اپ اور ہلکی پھلکی جیولری کے ساتھ اس نے اپنے جدید اسٹائل میں کٹے بالوں کو شانوں پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی تیاری مکمل ہو گئی تھی اور وہ نہ جانے کتنی بار گھوم گھوم کر آئینے میں اپنا جائزہ لے چکی تھی۔ آئینے نے کئی بار گواہی دی تھی کہ وہ حسین نظر آ رہی تھی، مگر وہ تو جیسے اپنی تیاری سے مطمئن ہی نہ ہو پا رہی تھی۔ شام کے 7 بجے ارمغان کی گاڑی کا ہارن بجا تو وہ ساڑی کا آنچل سنبھالتی مین ڈور تک بھاگی۔ ارمغان کے کال بیل پہ انگلی رکھنے سے قبل ہی اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ السلام علیکم، وہ چمکتی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آئے۔ وعلیکم السلام، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ آئی تھنک میں کسی اور کے گھر آ گیا ہوں، یا پھر میری بیوی بدل گئی ہے۔ وہ متبسم نظروں سے اس کی تیاری کا جائزہ لیتے ہوئے بولے، گھر بھی آپ کا ہے اور بیوی بھی آپ کی ہے۔ اس نے ان کا لیپ ٹاپ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولے۔ ارمغان، میں اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں، اتنا نہیں ہوا کہ ذرا سی تعریف کر دیں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ ارمغان ہنسنے لگے۔ اب کچھ لگ رہا ہے کہ یہ میری ہی زرنگار ہے، کیونکہ ایسا منہ تو وہی بناتی ہے۔ وہ مذاق کے موڈ میں تھے۔ زرنگار نے ان کو غصے سے گھورا۔ غصہ نہیں کرو یار، کر دیتا ہوں تعریف، انہوں نے احسان کرنے کے سے انداز میں کہا۔ جی نہیں شکریہ، جائیے تیار ہو جائیے، آپ کے کپڑے پریس کر دیے تھے میں نے۔ اس نے فوراً حکم جھاڑا تو وہ اس کی مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئے۔ اور پھر وہ شام اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت شام بن گئی۔ ڈنر کے بعد ارمغان نے ایک نازک سا طلائی بریسلٹ اس کی کلائی میں پہنایا تو اسے اپنی زندگی کے اس موڑ پر خواب کا سا گمان ہونے لگا۔ ڈنر کے بعد لانگ ڈرائیو، ارمغان کی دلچسپ باتیں، ان کی محبت اور سب سے بڑھ کر ان کی چھا جانے والی پرسنالٹی، وہ جیسے خواب کے سفر میں تھی۔ شب شام سے بھی زیادہ فسو خیز تھی، پورے چاند کی رات۔ اپنے ہم سفر کے شانے پہ سر رکھ کر پوری آب و تاب سے چمکتے مہتاب کو تکتے زرنگار نے سوچا تھا کہ کیا زندگی میں اس سے بھی حسین لمحات آ سکتے ہیں؟ دل نے نفی میں جواب دیا تھا، اسے بس ان لمحوں کو جی بھر کر جی لینا تھا۔ اس کے ایگزام شروع ہونے والے تھے، اس لیے وہ دل جمی کے ساتھ پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن وہ یہ نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکی تھی کہ ارمغان اکثر دیر سے گھر آنے لگے تھے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے رات گئے تک گھر لوٹتے اور رات کا بقیہ حصہ اسٹڈی روم میں گزار دیا کرتے۔ صبح اس کے جاگنے سے پہلے ہی وہ گھر سے چلے جاتے تھے۔ وہ کیونکہ آج کل یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، اس لیے ان سے ملاقات برائے نام ہی ہو پاتی تھی۔ اس نے 1-2 بار پوچھا بھی، مگر وہ ٹال گئے تھے۔ وہ اس وقت انہی کے متعلق ہی سوچ رہی تھی جب اس کے موبائل کی میسج ٹیون بجی۔ اس نے چونک کر موبائل اٹھایا۔ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ ایمن کا میسج پڑھ کر وہ خوشگوار حیرت میں گر گئی
और फिर कुछ ही देर बाद वो इसके घर में इसके कमरे में बैठी इससे तमाम तफसीलात जानने के लिए बेचैन थी। फोर्थ सेमेस्टर वाले उमर शहजाद को जानती हो ना? एमन ने उससे पूछा। हाँ हाँ, अरमगान के फेवरेट स्टूडेंट हैं वो। उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे प्रपोज किया था। कुछ दिन कबल मैंने उनको कहा कि इस बात का फैसला मेरे पेरेंट्स करेंगे, तो उन्होंने बाकायदा रिश्ता भेज दिया और यूँ बात पक्की हो गई। एमन ने इसे तफसील बताई। अरे कितनी घुन्नी हो तुम, मुझे हवा तक न लगने दी किसी बात की। उसने तकिया उठाकर इसे खींच मारा था। तो कैसे बताती, तुमने तो आज एक हफ्ते बाद शक्ल दिखाई है। एमन ने भी जवाबन शिकवा किया, मगर वो इस बात की परवाह किए बगैर इसे कोसने लगी। एमन सुन सुनकर हंसती रही। कुछ देर बाद जरनिगार का दिल ठंडा हुआ तो बोली, अब चाय पिलाओ मुझे। एमन हंसते हुए उठ खड़ी हुई। मिठाई भी लाऊं? वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ पूछ रही थी। जी हाँ बिल्कुल। जरनिगार ने मसनूई गुस्से से इसे घूरा था। एमन की बात पक्की हो गई है। आज हलाफे मामूल अरमगान डिनर पर मौजूद थे, तो इसने ताज़ा तरीन खबर इनके गोश गुजार कर दी। वेरी गुड, उन्होंने खुशी का इजहार किया था। आपके फेवरेट स्टूडेंट उमर शहजाद के साथ रिश्ता तय हुआ है इसका। इसने खबर का बकिया हिस्सा भी इन्हें बता दिया। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अभी भी खुशी का ही इजहार किया था, मगर इनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ थकन के आसार थे। मैं सोच रही हूँ कि किसी दिन दोनों को डिनर पर इनवाइट कर लूँ, इसने पुरसोच अंदाज में कहा था। ज़रूर इनवाइट करो। कब बुलाऊं? जब तुम्हें मुनासिब लगे। कल से तो पेपर शुरू हो रहे हैं। आई थिंक पेपर्स के बाद ठीक रहेगा। सही है ना? इसने प्लान तरतीब दे के अरमगान से पूछा। तुम्हारी मर्जी। वो खाना ख़त्म कर चुके थे। लेकिन आप भी तो घर पे होना उस दिन। देखा जाएगा, उन्होंने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा। मैं स्टडी रूम में हूँ, डिस्टर्ब ना करना। वो कुर्सी से उठते हुए बोले थे। वो कुछ ना बोली। वो डाइनिंग रूम से बाहर निकल गए थे। वो खाने के बर्तन समेट कर सोने चली गई। अगला पूरा हफ्ता वो एग्ज़ाम में मसरूफ़ रही, मगर अरमगान की रूटीन इसकी नज़र में थी। वो दिन ब दिन इससे बेपरवाह होते जा रहे थे। घर पर भी होते तो ज़्यादातर वक्त स्टडी रूम में गुजारते और डिस्टर्ब ना करना की हदायत भी जारी किए रखते। वो इनकी इस खामोशी से अब उलझने लगी थी। जैसे तैसे पेपर ख़त्म हुए तो इसने अरमगान से बात करने की ठानी और इसे इस शाम को ही मौका भी मिल गया था। वो आज जल्दी घर आ गए और अभी चाय पी रहे थे कि इसने इनको जा लिया। अरमगान, आप हर वक्त इतने मसरूफ़ क्यों रहते हैं? वो बिल्कुल इनके सामने आ बैठी थी। कुछ काम होते हैं। वो संजीदा नज़र आ रहे थे। ऐसी क्या मसरूफियत है? उसने पूछा था। कुछ नहीं, बताएं ना, इसने असरार किया। जरनिगार, उन्होंने तनबीहा करने वाले अंदाज में इसे देखा। क्या आप मुझसे खफा हैं? ऐसा कुछ नहीं। मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? जरनिगार, मैंने कहा ना कि कुछ नहीं हुआ, तो क्यों आप इसरार कर रही हैं? अब की बार इनके लहजे में अजनबियत थी। वो चुपचाप इनके पास से उठ गई थी। खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, और ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए। अरमगान, आपको क्या होता जा रहा है? क्या होता जा रहा है? संजीदा सा अंदाज। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या बात करूं? अरमगान प्लीज़, क्या हो गया है आपको? वो झिंझला गई। कुछ नहीं हुआ। क्या अब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं रही? मैंने ऐसा कब कहा? कहा नहीं, लेकिन अपने रवैये से ये साबित तो कर रहे हैं ना। तुम रवैये कब से समझने लगी हो जरनिगार? इनका लहजा बहुत अजीब सा था। मैं सब समझती हूँ। तुम कुछ नहीं समझती जरनिगार। उन्होंने तासुब से नफ़ी में सर हिलाया। आप खुलकर बात क्यों नहीं करते? वो अब की बार ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली थी। क्या बात करूँ खुलकर, जब कोई बात ही नहीं है? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ अरमगान? इतनी बेइतनाई क्यों बरत रहे हैं मेरे साथ? वो जैसे थक हार कर बोली थी। इंसान हर वक्त एक जैसा नहीं रहता जरनिगार। इनके लहजे में सुकून था। मगर मैं तो हमेशा एक जैसी रहती हूँ। हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं होता। इनका लहजा सर्द था। वो कितने अजनबी नज़र आ रहे थे। वो अपनी बात कहकर कमरे में चले गए थे। जरनिगार खाली हाथ बैठी रह गई थी। मोहब्बत हो भी जाए तो मेरा ये बख्त ऐसा है, जहाँ पर हाथ मैं रख दूँ वहाँ पर दर्द बढ़ जाए, मोहब्बत सर्द पड़ जाए। अपने कमरे में वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। अरमगान की बेइतनाई ने इसके एतमाद को बड़ा गहरा दचका लगाया था। वो जैसे फिर से वही जरनिगार बन गई थी, बेएतबारियों में घिरी, दुनिया से डरने वाली, मोहब्बत से मुतनफ़िर। अरमगान ने इसको मोहब्बत के आसमान पे ले जाकर ऐसे धकेला था कि वो मुंह के बल नाउम्मीदियों की गहरी खाइयों में गिरती चली जा रही थी। इसको बदनामी की पस्तियों से बचाने वाले अरमगान ने इसके एतमाद का बड़ी बेदर्दी से खून किया था। वो बीच मझधार में थी। न आगे जाने का रास्ता था और पीछे पलटने का तो अब सवाल ही पैदा ना होता था। इसने थक कर अपना सर घुटनों पर रख लिया।
ایسا حقیقتوں سے تصادم ہوا کہ پھر میں تو بچ گیا، میرے خواب مر گئے۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے زری۔ آج کئی ماہ بعد فائزہ نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ جی ممی کہیے۔ زری، تمہارا شوہر میرے لیے پرابلمس کریٹ کر رہا ہے، ان کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ کیا مطلب ممی؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ زری، ریحان نے تمہیں اڈاپٹ کیا تھا، یہ بات مجھے تو معلوم نہیں تھی نا، لیکن تمہارا شوہر سمجھتا ہے کہ میں نے تمہارے خلاف کوئی سازش کی ہے۔ سازش؟ وہ بس اتنا کہہ سکی۔ ہاں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے باپ کی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے کوئی گھپلا کی ہے۔ فائزہ کی باتیں اسے حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ مگر ممی مجھے کچھ بھی نہیں پتا، بلیو می۔ آئی نو، تم بہت معصوم ہو زرنگار، کوئی بھی تمہیں بیوقوف بنا سکتا ہے، وہ بھی تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تمہیں اندھیرے میں رکھ کر تمہارے نام پر فراڈ سے میرے بچوں کا حق چھیننا چاہتا ہے، مگر میرا تو کوئی حق ہی نہیں ہے ڈیڈی کی جائیداد پر، یہی تو بات ہے۔ مگر تمہارا شوہر مجھے دھمکا رہا ہے، قانونی چارہ جوئی کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ وٹ؟ وہ ششدر رہ گئی۔ ہاں زری، تم اس سے بات مت کرنا، میں کل تم سے ملنا چاہتی ہوں، پھر تفصیل سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے ممی، جہاں آپ کہیں گی میں آ جاؤں گی، میں کل صبح تمہیں ٹیکسٹ کر دوں گی۔ ٹھیک ہے ممی، اللہ حافظ، بائے۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہونے پر اس نے موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ زری، تم تو جانتی ہو کہ تمہارے اڈاپٹڈ چائلڈ ہونے سے میں بھی تمہاری ہی طرح لا علم تھی۔ ریحان نے بھی مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں لاکھ بری سہی نگار، لیکن میں نے تم سے نفرت کبھی نہیں کی۔ تم سے تمہارا حق چھیننے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر ریحان کی وصیت کے سامنے میں مجبور تھی۔ پھر بھی مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا۔ خاندان بھر میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا، تمہیں گھر سے نہ نکالا، تمہیں عزت سے رخصت کیا۔ تمہاری شادی کے روز وکیل صاحب نے جو کیا، اس میں میرا تو کوئی فالٹ نہیں تھا۔ اب میں کسی کی زبان تو نہیں روک سکتی، مگر تمہارا شوہر سمجھتا ہے کہ میں نے زاہد صاحب کے ساتھ مل کر یہ سازش کی تھی، یہ ساری جائیداد ہتھیانے کے لیے۔ فائزہ اپنے محسوس مہذب انداز میں اس سے مخاطب تھی، اور ہر جملے پر اس کا سر شرمندگی سے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے سامنے رکھی چائے کی پیالیوں سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا، اس لیے ریسٹورنٹ میں اکا دکا میزیں ہی آباد تھی۔ تم بہت معصوم ہو زری، اس شخص نے تم سے محبت ہی اس لیے کی تھی کہ بعد میں مجھے بلیک میل کر کے پیسہ ہڑپ سکے۔ دیکھو نگار، میں تمہارا گھر بچانے کے لیے جائیداد میں سے حصہ دے بھی دوں، اپنے بچوں کا حق بھی مار لوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد بھی وہ شخص تمہارے ساتھ مخلص رہے گا؟ لالچ کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا نگار، یہ تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فائزہ سنجیدہ انداز میں بول رہی تھی۔ زرنگار کا دل کر لانے لگا۔ تمہارے شوہر نے مجھے لیگل نوٹس بھیجنے کی دھمکی دی ہے۔ اس کا مطالبہ ہے کہ تمہارا اور علی اور حمدان کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم تینوں ریحان کی اولاد ہو۔ فائزہ نے مزید انکشاف کیا تھا، اور وہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ ارمغان نے اس کو مکمل اندھیرے میں رکھا تھا۔ وہ اس دنیا میں کس پہ اعتبار کرتی؟ کون تھا قابل اعتبار؟ یہاں تو ہر کوئی قاتل اعتبار نکلا تھا۔ ایسے سیلفش انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ تم تنہا رہو۔ میں تمہاری خیر خواہ ہوں زری، تبھی تمہارے سامنے بیٹھی ہوں، تبھی یہ سب بتا رہی ہوں۔ آگے فیصلہ تمہارا ہے نگار۔ فائزہ خاموش ہو گئی تھی۔ سنہری دھوپ گلاس ونڈو سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ساری فضا پہ جیسے ایک سوگوار سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں ہر وقت تمہارے لیے موجود رہوں گی نگار، اور میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ ان کے لہجے میں ہمدردی تھی۔ مجھے ساتھ لے چلیے ممی، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے نگار، لیکن فرار مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ تمہیں اس شخص کو خود فیس کرنا ہے، اس کو اس کی خود غرضی کا احساس دلانا ہے۔ یہ جنگ تمہیں خود لڑنی ہے زرنگار۔ وہ اسے حوصلہ دلا رہی تھی۔ وہ کیا بولتی، الفاظ تو کھو ہی گئے تھے جیسے۔ میں چلتی ہوں، تم مجھ سے رابطے میں رہنا۔ میں جانتی ہوں کہ جب تم اس سے بات کرو گی تو وہ اچھائی کا لبادہ اتار پھینکے گا، مگر تم بالکل بھی مت ڈرنا، میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ موجود رہوں گی۔ بائے۔ انہوں نے محبت سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا اور اپنا بیگ کندھے پہ ڈال کر چلی گئیں۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ الفت تو بڑی بات ہے، ہم سے تو سرے شہر لوگوں نے کبھی ڈھنگ سے نفرت بھی نہیں کی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ دوپہر شام میں بدلی اور شام رات میں ڈھل گئی، مگر اس کی حالت میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا۔ رات کے 10 بجے ارمغان کی گاڑی کا ہارن بجا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس پہ ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر وہ کوچ پر جا بیٹھے اور اپنے جوتے اتارنے لگے۔ زرنگار چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، چہرہ بے تاثر تھا۔
ارمغان جوتے اتار کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اتارنے لگے۔ وہ ایک ٹک انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر رہے تھے اور اب ان کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آنے لگے تھے، مگر وہ کچھ بھی کہے بنا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ لالچ کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا نا ارمغان؟ اس کی سنجیدہ سی آواز پہ وہ پلٹے۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ وہ اس کی پشت کو گھور رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اعتبار کا قتل کر دینا بہت آسان ہوتا ہے نا ارمغان؟ وہ جواب دینے کی بجائے اسی لہجے میں بولی تھی۔ ارمغان کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیوں کیا آپ نے ایسا ارمغان؟ وہ اچانک اٹھ کر ان کی طرف پلٹی تھی۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی سی چبھن تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ انہوں نے حیرت امیز لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ نے مجھ سے میرے جینے کی وجہ چھین لی ارمغان، مجھے کنگال کر دیا ہے۔ وہ درد سے چلائی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کس چیز کی کمی تھی آپ کے پاس جس کے لیے آپ نے ممی کو بلیک میل کرنے کا پلان ترتیب دیا؟ آخر کیا کمی ہے آپ کی زندگی میں؟ وہ چلا رہی تھی، درد سے، اذیت سے۔ ایک کانفیڈنٹ لائف پارٹنر کی کمی ہے میری زندگی میں۔ وہ اس سے بڑھ کر چلائے تھے۔ اوہ، تو آپ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ تم اس سے زیادہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتی، اور اچھا ہوا کہ مسز فائزہ نے خود ہی تمہیں اعتماد میں لے لیا۔ میں یہی چاہتا تھا۔ ارمغان کے لہجے میں تنفر تھا۔ ہاں، انہوں نے مجھے اعتماد میں لیا ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ مخلص ہیں، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں ارمغان صاحب کہ میں اپنی محسنہ کو تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ احسان؟ ارمغان کے لہجے میں استہزاء تھا۔ واقعی بہت احسان ہے اس کے تم پر۔ تمہارے معصوم بچپن کو باپ کی شفقت سے محروم کر دیا، تمہیں نفسیاتی مریض بنا دیا، تمہاری عزت نفس کو کچل دیا، تمہیں ذہنی بیچارگی میں مبتلا کر دیا، تمہیں اس دنیا میں مس فٹ بنا دیا، تم سے تمہارا شرعی و قانونی حق، تمہارے باپ کا نام تک چھین لیا۔ واللہ کتنے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں ان عظیم خاتون نے تم پر۔ میرا ڈیڈی پہ کوئی شرعی و قانونی حق نہیں ہے، میں ان کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ زور سے چلا اٹھی۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ تم ان کی بیٹی نہیں ہو؟ وہ دو بدو بولے۔ ان کی وصیت ایک واضح ثبوت ہے۔ وصیت جعلی بھی تیار کروائی جا سکتی ہے۔ تمہارے ڈیڈی کی اصلی وصیت تلف کر کے نقلی وصیت نامہ تیار کروایا گیا تھا، اور اس نیک کام میں تمہاری عظیم ممی کے ساتھ اور بھی کچھ عظیم لوگ شریک ہوئے تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس سے ہٹ کر صوفے پر جا بیٹھے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ صرف پیسے کے لیے اپنے معیار سے اتنا گر جائیں گے، اس نے تعصب سے کہا۔ میں نہیں، تمہاری عظیم ممی پیسے کی خاطر اپنی انسانیت کے معیار سے گری ہیں۔ زرنگار، لوگوں کو پہچاننا سیکھو۔ انہوں نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی۔ اب میں لوگوں کو پہچاننا بہت اچھے طریقے سے سیکھ گئی ہوں۔ آپ نے مجھ سے شادی صرف دولت ہتھیانے کے لیے کی تھی۔ وہ فائزہ کے کہے گئے جملے دہرا رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، میرے پاس اپنی دولت بہت ہے۔ یہ سب میں صرف تمہیں تمہارا حق دلوانے کے لیے کر رہا ہوں، انہوں نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ جب میرا کوئی حق ہی نہیں تو آپ کس چیز کے لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں؟ میں نہیں ہوں ریحان احمد کی بیٹی، لاوارث ہوں میں، وہ ہیسٹرک انداز میں چلائی تھی۔ افسوس زرنگار کہ تمہاری عظمت کی پیکر ممی نے تمہیں ذہنی بیچارگی میں مبتلا کرنے کے لیے جو چال چلی تھی، تم اس میں مکمل طور پر شکار ہو گئی، انہوں نے تعصب سے سر ہلا کر کہا۔ تمہیں آج تک انسانوں کو پہچاننا ہی نہیں آ سکا۔ سنو زرنگار احمد، مجھے دولت پیسے کی کوئی غرض نہیں۔ میرا مین کنسرن صرف تمہیں تمہارا حق دلوانا ہے۔ وہ جائیداد تمہارے باپ کی ہے، اس پر تمہارا حق ہے، اور تمہارے باپ کے نام کا فخر تمہاری اصل پہچان ہے۔ یہ سب تمہیں اللہ نے دیا ہے جو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ لیکن میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، میں لاوارث ہوں، اور آپ کی کسی بات پر مجھے بالکل اعتبار نہیں رہا۔ آپ نے میرے ساتھ وہی کیا جو ڈیڈی نے کیا تھا۔ اتنا اعتماد اور محبت دینے کے بعد مجھے سارے زمانے کے آگے رسوا کر گئے تھے وہ، اور آپ بھی یہی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دونوں سے اچھی تو ممی ہے، جو آپ دونوں کی طرح منافق تو نہیں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارمغان دکھ سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ زرنگار، نکل آؤ اس خود ساختہ بیچارگی سے، نہیں تو سب کچھ کھو دو گی۔ وہ ازخود سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اور میں جا رہی ہوں۔ مجھے عدالتی چکروں میں نہیں پڑنا، اور نہ ہی کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کروانا ہے۔ میں وہی جا رہی ہوں جہاں سے آئی تھی، وہی گھر میرا اصل ٹھکانہ ہے، اور ممی میری سچی ہمدرد ہیں۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا زرنگار، تم نے مجھے بہت دکھ دیا ہے، میری محبت کا بڑی بے دردی سے مذاق اڑایا ہے تم نے، وہ دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ڈارک براؤن آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ زرنگار نے ایک لمحہ کو بھی رک کر اپنے محبوب شوہر کی آنکھوں میں لکھی قرب کی تحریر کو پڑھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ وہ اپنا موبائل اور بیگ اٹھا کر گھر سے نکل آئی تھی اور مین ڈور سے ٹیکسی لے کر ریحان ولا کی طرف روانہ ہو گئی۔ گزشتہ امتوں کی انتہا سے ڈر نہیں لگتا، یہ کیسے لوگ ہیں جن کو خدا سے ڈر نہیں لگتا؟
یہ تھی آؤ ہم تم ساتھ چلیں کی 4تھ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس اور فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔